بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نواز خالد، اور آج ایک انتہائی اہم پوڈ کاسٹ ہے کہ جس کے اندر ہم ایک ایسے پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں جو تیزی سے بڑھ رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ پرابلم بڑھ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شارٹیج آف واٹر، پانی کی قلت۔ بارشیں کم ہو رہی ہیں، آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ الرٹ جاری کر چکی ہے، مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ڈیفرنٹ قسم کے ڈیسیژنز دے چکے ہیں۔ تو اس موقع پہ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے پلیٹ فارم سے ہم ایک کوشش کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی کیا کازز ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور کیا ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کوشش کے لیے ہم نے دعوت دی نوجوان مذہبی اسکالر اور کلائمیٹ کے اوپر گہری نظر رکھنے والے محمود الحسن شاہ صاحب کو۔ آپ کلائمیٹ چینج ان دا لائٹ آف شریعہ's آبجیکٹو کے اوپر ریسرچ سیمینار منعقد کر چکے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ تھیسس لکھ چکے ہیں، اور ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر آپ کے کئی ریسرچ ٹاپکس نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو بہت بڑا پرابلم جس کو ہم ایز اے نیشن بھی فیس کر رہے ہیں، اور اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو شارٹیج آف واٹر ہو رہی ہے اس کو پوری دنیا فیس کر رہی ہے، دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، کازز کیا ہیں، اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں محترم شاہ صاحب کی طرف، جو ہمیں انشاءاللہ اس حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم مقام علامہ نواز خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا اس اہم اور حساس ٹاپک کے اوپر جو کہ نیڈ آف دا آر ہے، اور یقیناً اس پر بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو آگاہ کر سکیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ جو بار بار یہ بات آ رہی ہے، حالانکہ قدرت نے تو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بارشوں کی کمی ہو رہی ہے۔ بارشوں کی کمی کیوں ہو رہی ہے؟ ایز اے کلائمیٹ اور ایز اے کلائمیٹ ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارشوں کی کمی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، یا کلائمیٹ چینج اس کی وجہ ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا کائنڈلی آگاہ فرمائیے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فینومینا کلائمیٹ چینج ہے، اور کلائمیٹ چینج جس طرح کہ اس سے پہلے ہم پوڈ کاسٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، مختصراً میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے دنیا کا، وہ اس وقت گرین ہاؤس ایفیکٹ ویدر چل رہا ہے۔ اب یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس انداز میں تبدیلی آ رہی ہے کہ ایک توازن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے، وہ توازن ڈسٹرب ہو گئے، جس کے نتیجے کے اندر دنیا کے موسم بدل گئے ہیں۔ اور یہ موسموں کے بدلنے کے نتیجے کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں بارشیں آنی ہیں وہاں بارشوں کا تسلسل کم ہو گئے، کہیں مرتبہ بارشیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، کہیں بارشیں بہت کم آتی ہیں، ڈراؤٹس ہو جاتے ہیں۔ تو جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ اس پر تفصیلی ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کی بدلنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ مختلف وجوہات ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہے، جب کمبسچن ہوتی ہے، کوئلہ، تیل، گیس، کاروں سے، موٹر سائیکلوں سے، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں۔ اسی طریقے سے جب ہم امیشن کرتے ہیں لائف سٹاک کے ذریعے سے، میتھین کی امیشن ہوتی ہے، گائے بھینسیں ان کے ذریعے سے میتھین کی امیشن ہوتی ہے، وہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پروڈکشن کرتے ہیں اور فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر نائٹرس آکسائڈ کی امیشن ہوتی ہے۔ یہ ساری گرین ہاؤس گیسز ہیں، یہ فضا کے اندر جاتی ہیں اور گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔
گلوبل وارمنگ جب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو واٹر سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور واٹر سائیکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں کیچمنٹ ایریاز میں، پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے، پانی نیچے آتا ہے گریویٹی کے ذریعے سے اور دریا بنتے ہیں. دریا بننے کے بعد وہ پورے ایریے کو ریچارج کرتے ہیں، ایکویفرز ریچارج ہوتے ہیں، ہمارا گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوتا ہے. وہ دریا ایگریکلچر میں ہماری پروڈکشن کا ذریعہ بنتے ہیں، زرخیزی کا سبب ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر وہ آگے جا کر آہستہ آہستہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو گراؤنڈ واٹر، یہ جو فریش واٹر ہے، اس کے اندر زیادہ ویپریشن کی ایبیلٹی ہوتی ہے بنسبت سی واٹر کے. تو وہاں سے دوبارہ ویپریشن ہوتی ہے، بخارات اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور یہ پھر بارشیں ہوتی ہیں، پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، اور یہ سائیکل چلتا ہے. تو گلوبل وارمنگ کے نتیجے کے اندر بہت زیادہ، پھر وارمنگ کے نتیجے کے اندر گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، زیادہ پانی آتا ہے، فریش واٹر سمندر میں زیادہ جاتا ہے، تو زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اور زیادہ جب ڈراؤٹ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچر کا سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کے اندر جب انسان مداخلت کرتا ہے، اور اس مداخلت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بارشیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. اس کی ایک طرف آپ نے فرمایا بارشوں کا بہت زیادہ ہونا، جس میں پچھلے سال شاید وہ کلاؤڈ بسٹ کے بھی واقعات بہت ساری جگہوں پہ یہ سنے تھے، اور بہت زیادہ بارشیں بھی ہوئی تھیں. یہ ایک فیکٹر ہے کلائمیٹ چینج کا. بالکل. اور بارشوں کا نہ ہونا بھی ایک فیکٹر ہے. بالکل، بارشیں نہ ہونا بھی کلائمیٹ چینج. ہمارے ناظرین کو بارشیں نہ ہونے کی وجہ بتائیں. اصل میں اس کی بنیادی وجہ وہ کلائمیٹ چینج ہی ہے. یعنی موسم کو پیٹرن بدل رہے ہیں. جی. یعنی جس طریقے سے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسی نتیجے میں بارشوں کا کم ہونا بھی انہی اسباب میں سے ہے جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. یعنی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے نا، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بعض اوقات ایویپریشن بہت زیادہ ہوگی، بعض اوقات ایویپریشن نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اب ہم ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں، پانی جو ہے وہ دریاؤں کا سمندر میں جانا چاہیے. اور سر ہم کہاں بنا رہے ہیں؟ انڈیا بنا رہا ہے. یہی تو ہم نے بتانا ہے یا آپ کے پلیٹ فارم سے، اس جامعہ فریدیہ کے پلیٹ فارم سے، کہ بھئی جس طرح انڈیا بہت سارے ڈیمز بنا رہا ہے، ہمیں بھی بہت سارے واٹر ریسورسز جو ہے ریزروائرز بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک طرف اگر انڈیا ڈیم بنا رہا ہے تو آپ دیکھیں فرانس جو ہے وہ ڈیم ختم کر رہا ہے. جی جی. ہاں، تو یہ فرق سمجھنے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے، وہ ختم کیوں کر رہا ہے؟ اس میں کس طرح انسانیت کی بقا ہے؟ اور ہم تو عام طور پہ یہ ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں کہ ڈیم بنانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیم جو ہے وہ فوائد مہیا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سالوں میں بنایا ہے، وہ اس کے نتیجے کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی آپ نے یہ پوچھا کہ قحط سالی کیوں ہوتی، بارشیں کیوں نہیں ہوتی، تو میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا کہ واٹر سائیکل کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی جو پہاڑوں پر برف باری کے ذریعے سے اور بارشوں کے ذریعے سے دریاؤں میں آیا، دریاؤں کا پانی پھر سمندر میں گرنا چاہیے. جی. وہ گرے گا تو پھر ایویپریشن ہوگی. جی. سمندر کے پانی سے بھی ایویپریشن ہوتی ہے، لیکن جو فریش واٹر ہوتی ہے اس کی ایویپریشن فاسٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. ہاں جی. تو جب آپ کا دریائے سندھ جو ہے وہ سمندر میں نہیں گرے گا بلکہ الٹا سمندر دریائے سندھ کے اندر داخل ہونے لگ جائے گا، تو وہ ایویپریشن ہوگی، وہ سائیکل مکمل ہوگا نہیں ہوگا، ڈسٹرب ہو جائے گا. تو نہیں ہوگا تو پھر بارشیں بھی نہیں ہوں گی. تو بعض اوقات بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر، بعض اوقات نہیں ہوتی. یہ دونوں کلائمیٹ چینج کے نیچے آتے ہیں. اوکے. ہمارے ہاں واٹر ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہو از ریسپانسیبل؟ گورنمنٹ ہے، پبلک ہے، انڈسٹریز کے لوگ ہیں، یا اوور آل جو ہے پبلک اس کی ذمہ دار ہے یہ واٹر ریسورسز ختم ہونے کی؟ ہو از ریسپانسیبل؟ یہ اس کو اگر جس طرح کہ آپ نے میرا تعارف کروایا ہے پی ایچ ڈی اسکالر کی حیثیت سے، جو میرا ریسرچ ورک بھی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر آف فلاسفی کے مطابق مجھے فلسفیانہ سطح پر چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور فلسفہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حقیقت اولیٰ تک پہنچنے کا نام ہے. تو میں آخری کیوں تک ایڈریس کروں گا کہ اس کی کیوں وجہ کیا ہے. تو میرا آنسر وہی پچھلے والا وہ ہوگا کہ ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ. آپ جب خدا کو چھوڑتے ہیں اور ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہ سامنا کرنا پڑے گا ان تبدیلیوں کا. انسان نے جب سے اپنی عقل کو خدا بنایا ہے یہ مسائل پیدا ہوں گے. وہ کیوں؟ انسان نے عقل کو خدا بنایا، اس کے نتائج کیا ہوئے؟ بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی لے کر آیا. اس نے میڈیسنل انوویشن کی، اس نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی، وہ حقوق انسانی پر بھی بات کرتا ہے، وہ بہترین طریقے سے نیشن سٹیٹس کے تصور کو لے کر آیا ہے.
بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس طریقے سے انڈسٹریل کیپٹلزم کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں اسی ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ کا نتیجے ہیں. اور جب انڈسٹریل کیپٹلزم ہوتا ہے اور ساتھ پاپولیشن آگے بڑھتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب آبادی دنیا کی 8 ارب ہے. اب اس کے لیے آپ کو ان کی خوراک مہیا کرنی ہے. خوراک مہیا کرنی ہے تو آپ کو پانی چاہیے. تو پہلے تو یہ تھا کہ 1 ارب بھی آبادی نہیں تھی آج سے 2 صدی پہلے. اب 8 ارب ہو گئی ہے. یہ 10 ارب تک جانے والی ہے. اگر کوئی حادثہ نہیں ہوتا دنیا میں تو یہ 2050 تک 10 ارب ہو جائے گی. 10 ارب تک دنیا کی آبادی ہو جائے گی. تو اب ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے, انہیں روٹی کھانی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ اب جو دنیا کے اندر پانی ہے فریش واٹر, اس میں 10% وہ ہاؤس ہولڈ یوز ہوتا ہے, جی 20% انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, اور 70% ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے. جی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو اسٹرابری ہے, اگر وہ آپ 1 کلو اسٹرابری بنانا چاہتے ہیں, پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کتنے لیٹر پانی یوز کرنا ہوگا؟ 300 لیٹر. 300 لیٹر از دا ریکوائرمنٹ فار دا 1 kg آف اسٹرابری. ایون مور دین رائسز. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھان کی فصل جو ہے, چاول کی فصل کے لیے بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹرابری جو ہے اس حوالہ سے اس سے بھی زیادہ ایکسپینسو پڑتی ہے واٹر کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے. اس کا بھی ہے, دھان کا تو ہے ہی. اسٹرابری جس کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ کیا ہے, چھوٹا سا پھل ہی ہے نا, تو 1 کلو کے لیے آپ کو 300 لیٹر چاہیے اس کی پروڈکشن کے لیے. اسی طریقے سے دودھ ہے, ہم پیتے ہیں, 1 لیٹر دودھ کے لیے کتنا لیٹر پانی؟ 1 لیٹر دودھ کے لیے 1000 لیٹر پانی چاہیے. چیز, اس کے لیے 5000, 1 کلو چیز کے لیے 5000 لیٹر. اور 1 کلو بیف کے لیے, جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا, ہمیں میک ڈونلڈ کا لوگ کھاتے ہیں بیف برگر, اس کے لیے آپ کو 15000 لیٹر پانی چاہیے. کیوں بھلا؟ مثال بیف ہے نا, آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, اس کا خود بھی پانی پیتی ہے وہ گائے یا بھینس, اور پھر اس کو جو چارہ ملتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے بھی پانی خرچ ہوتا ہے. اس کی اپنی ضروریات ہیں, پوری زندگی کا سفر ہے. تو یہ سائنٹیفک اسٹیٹسٹکس ہیں جو بتاتے ہیں کہ پانی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور ہماری اب ہم نے آبادی بڑھا لی. میرا وہی موقف ہے, وہ جو چیزوں کو میں جو آپ نے اپنے سیمینار میں بتایا تھا. ہاں, یعنی انسان نے جب سے اپنی عقل کو خدا بنایا ہے تو یہ معاملات خراب ہوئے ہیں. ہم وہاں پہنچ گئے کہ جس کی وجہ سے اب ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اب یہ پانی جو ہے, آپ جس طرح سوال کیا کہ یہ اس کا رسپانسبل کون ہے, اصل رسپانسبل وہ چیز ہے فلسفیانہ سطح پر. اور اب اگر دور حاضر کے اندر دیکھیں تو وہ کلائمیٹ چینج ہے جو اسی کے نتیجے کے اندر پیدا ہو. تو کیا پھر عام پبلک کو اور گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بالکل آزاد ہوگی, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جو ایک پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور پبلک جو ہے وہ رسپانسیبل نہیں ہے. بالکل, آپ نے 2 اہم چیزیں کہ گورنمنٹ اور پبلک کے کیا ذمہ داری کیا ہے اس موقع پر. اصل میں جس طرح کہ میرا ٹاپک تھا کریٹیکل اسٹڈی آن گلوبل کلائمیٹ چینج ان دا لائٹ آف شریعہ's آبجیکٹیوز, تو شریعت کے معنی بڑے دلچسپ ہیں اس حوالے سے. شریعت کے جو ہم بعد میں انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے جو آپ فرما رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں جس طرح کہ آپ سوال کر رہے ہیں. جی کہ شریعت کے معنی ہے ریزرور آف واٹر, بلند جگہ جہاں سے پانی آتا ہے. جی. اور یہ اشرا سے ہے. اشرا بڑا مشہور, وہ شام کے صدر بھی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ جہاں سے پانی آتا ہے, جیسے دریائے دجلہ, فرات, اوپر سے ترکی کی طرف سے. تو اس کی تو اسلام میں ہے ہی بڑی غیر معمولی اہمیت. اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی یہ دیا ہی فروزن ڈیم. جی. یہ جو گلیشیئرز ہیں ہمارے, یہ فروزن ڈیم ہیں, ان کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ پول, نارتھ پول کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے. ساؤتھ پول کے انٹارکٹیکا بہت ساری گلیشیئرز ہیں وہاں. نارتھ پول کے اندر آرکٹک سی ہے, وہاں بھی گلیشیئر جو اب میلٹ ہو رہے ہیں, وہاں نئی جیو پولیٹکس شروع ہو رہی ہے. جو تیسرا بڑا پولر بتایا جاتا ہے وہ پلانٹ ارتھ پر ہمارا ایریا ہے, جہاں 3 بڑے پہاڑی سلسلے اکٹھے ہوتے ہیں. ہندو کش ہے, کراکرم ہے, ہمالیہ ہے. اللہ نے یہاں اتنے گلیشیئرز دیے ہیں, تقریباً بتایا جاتا ہے 10,000 سے لے کر 16,000 کے درمیان گلیشیئرز ہیں ہمارے یہاں. وہ اگر ہم ورلڈ کی پرسنٹیج کے حوالے سے لیں تو وہ اراؤنڈ یہ 3rd حصہ ہے, تو یہ 33% آف دا ورلڈ ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ. یہ نارتھ پول میں جو گلیشیئرز ہیں اس کے بعد دنیا میں سب سے
جہاں کانسنٹریشن ہے گلیشیئرس کی وہ یہاں ہمارے ناردرن ایریاز میں. یہ جغرافیائی اعتبار سے آپ جو ہے اس کی امپورٹنس بتا رہے ہیں. ناظرین یہ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اس حوالے سے. آپ نے یہ کہا کہ ذمہ داری حکومت کی کیا ہے. اب میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. انٹارکٹیکا میں کوئی سویلائزیشن ہے؟ نو. آرکٹک میں کوئی سویلائزیشن ہے؟ نو. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو اب یہاں تھی جس کے اب ہم یہاں وارث ہیں پاکستان کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہاں کوئی اب سویلائزیشن ہے نا؟ مسلمان ہیں یہاں بستے ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فروزن ڈیم دیے. جی. پاکستان ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ہم نے بڑی مشکلات سے لیا ہے. یہاں انسان بستے ہیں، اللہ نے ہمیں فروزن ڈیم دیے جو کنفرم ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے کے اندر اس صدی کے اینڈ تک ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اوہ دس از ویری الارمنگ. یہ الارمنگ ہے، سائنس کہتی ہے. تو میں تو یہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہم نے اس حوالے سے کچھ کیا؟ آرکٹک میں تو کوئی انسان نہیں بستا، نہ انٹارکٹیکا میں بستا. یہاں اللہ نے ہمیں دی ہے، یہاں انسان بستے، یہاں انسان متاثر ہوں گے. ہماری حکومت نے کیا کیا اس حوالے سے؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا سے بات کی جاتی کہ آپ کی عیاشیوں کے نتیجے کے اندر ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، ہماری مستقبل کی نسلیں سٹیک پر ہیں، لیکن کچھ نہیں. سر جو حقوق انسانی کی تنظیمی ہیں جو لائف کے اوپر اور انسانیت کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں، اس حوالے سے کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا؟ باقی لوگوں کو اس حوالے سے یا UN کے لیول پر کوئی کام نہیں ہوا جو وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ کوئی جو ہے 1000 سال پرانی کوئی بلڈنگ بھی مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ والے اسے اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ وہ اثرات باقی رہیں. اور یہ جس پانی جس کا تعلق زندگی سے ہے، اس کے لیے کیا UNO اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا؟ ان کو کیا میسج دیں گے آپ اس حوالے سے؟ وہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں کریں گے. وہ ایک نیو لبرلزم ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آزادی ہے، حقوق انسانی کی باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ فلسطین پر ظلم ہوا ہے اور جس طریقے سے 70-80 ہزار لوگوں کو مارا ہے انہوں نے اور بے دردی کے ساتھ مارا ہے، تو اس پر حقوق انسانی نے کیا کر لیا؟ تو آپ دیکھیں 2 صدیوں تک جس طریقے سے فاسفر فیولز کا بے دریغ مغرب نے اخراج کیا ہے اور جس طریقے سے دنیا کو تبدیل کیا ہے، پاپولیشن میں اضافہ ہوا. اب دیکھیں موضوع تبدیل ہو جائے گا. یہ پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ پہلے اس طرح نہیں تھا. یعنی اب ہم ویکسین لیتے ہیں، پہلے 10 بچے پیدا ہوتے تھے، 30 سال کی عمر تک 5 ختم ہو جاتے تھے. اب ہم بچوں کو ویکسین لگاتے ہیں، بچے مرتے ہی نہیں ہیں. یعنی سائنٹیفک طور پر ہم آگے جا رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، ہائیجین کے اندر بہتری آئی ہے، سینیٹیشن کے نظام کے اندر بہتری آئی ہے. انسان نے بہت کچھ سیکھا ہے، ایوریج ایج میں اضافہ ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی لائے ہیں. یہ انڈسٹری کو لے کر آئے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی ہے انہوں نے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کے اندر کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں. تو وہ آپ کی کسی معاملے میں بھی نہیں سنیں گے. جہاں بندے مر رہے ہوں گے، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہوں گے، وہ اپنے معاملات کریں گے جو ان کے حق میں بہتر ہوگا. جی اگر ہم نے شاہ صاحب کی بات کرنے کا مقصد ناظرین آپ نے سمجھ ہی لیا کہ زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے، زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے، غیروں کے سہارے پہ جنازے اٹھا کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ویسٹ اس کے لیے کچھ کرے گا، ویسٹ انڈیا پہ کوئی دباؤ ڈالے گا یا وہ گلوبل وارمنگ میں اس وجہ سے چینج کر دے گا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے اور دیگر جو پرابلمز ہیں وہ نہ ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. فلسطین کی مثال آپ کے سامنے ہے اور ہمیں اس حوالے سے جاگنا ہوگا. یہی اس نوجوان مذہبی اسکالر کا اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ جو ہے ان کا میسج ہے. میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا ہمارے عوام الناس کو یہ الرٹ کیجئے کہ کیا اس جو واٹر شارٹیج ہو رہی ہے اس سے ہماری ایگریکلچر ختم ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں خدا نخواستہ قحط سالی کی طرف ہم چلے جائیں؟ اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہیں اور مائگریٹ کرنا پڑے؟ اور اگر کرنا پڑے گا تو کہاں کریں گے ہم؟ تو یہ میں نے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے، ذرا کائنڈلی اس کو بتا دیجئے. جو الارمنگ سچویشن ہے، جس طرح سے ہائی کورٹ کے ڈیسیژنز آئے ہیں اور گورنمنٹ نے الرٹس جاری کر دیے ہیں، کہیں یہ قحط سالی کی طرف تو ہم نہیں جا رہے؟ جیسے آپ نے ایک ڈیجٹ دیا 2025 کا جس میں ہم اس وقت چل رہے ہیں، تو یہ ذرا کائنڈلی ہمارے ناظرین کو الرٹ کر دیں. جی بالکل، جس رفتار سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج آ رہا ہے
وہ رفتار بہت تیز ہے اور ہمارے اس کے حوالے سے اڈیپٹیشن میٹیگیشن کے معیار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ جس طرح غالب کا مشہور شعر ہے، تیری فرصت کے مقابل اے عمر، تیری فرصت کے مقابل اے عمر، برق کو پابا ہنا باندھتے ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج کی رفتار بجلی کی طرح ہے اور ہمارے اس کے مقابلے میں جو ریزیلینس ہے وہ بالکل سست رفتاری ہے، تو وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں تبدیلی، وہ تبدیلی آ رہی ہے اور گراف کے اندر ہم دیکھیں تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انٹینسٹی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس میں یکدم بعض اوقات نیچے آتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لیکن یکدم وہ گراف اوپر ہو جاتا ہے، تو اوورآل گراف اوپر جا رہا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں جی گلوبل وارمنگ ہو رہی، بعض کہتے ہیں گلوبل کولنگ ہو جاتی ہے، بہت ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ تو اس کا ڈرامہ ہے۔ حقیقت ایسا نہیں، اوورآل گرمی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں ڈراؤٹ ہے، بعض اوقات بڑی اچھی بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، تو سیلاب کا آنا یہ بھی کلائمیٹ چینج ہے اور ڈراؤٹ کا ہونا بھی کلائمیٹ چینج ہے۔ تو بہت زیادہ بارشیں بھی آئیں گی مستقبل کے اندر اور بہت زیادہ ڈراؤٹ بھی ہوں گے، یعنی انٹینسٹی بڑھی۔ جیسے کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے عرض کیا کہ کلائمیٹ چینج کس چیز کا نام ہے، یعنی انٹینسٹی اور فریکوینسی، یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے موسمیاتی اعتبار سے۔ یہ پروسیجر آپ سمجھتے ہیں، اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اینالاگ تھا کبھی، اینالاگ سلولی، اب یہ ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں یہ قریب ترین ایگزامپل ایک پٹ کرتا ہوں، آپ ذرا کائنڈلی اس حوالے سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 23 اور 24 رمضان کو میں نے اعتکاف گاہ کا وزٹ کیا، ہمارے جو قریب ماشاءاللہ ہے آپ کے ادارے کے زیر اہتمام۔ وہاں پہ 23 اور 24 رمضان کو لوگ گرمی محسوس کر رہے تھے اور پنکھے چلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور 26 اور 27 رمضان کو پوزیشن یہ تھی، پنکھے بند اور لوگ اوپر گرم کمبل اور رضائیاں لے کے لیٹے ہوئے ہیں۔ 2 دن کا ڈیفرنس ہے بیچ میں، اور سٹل آج بھی آپ ویدر جو ٹیمپریچر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اعتکاف کے دنوں کے اندر، ان 10 ڈیز کے اندر اتنی بڑی چینج کا آنا، یہ اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو ڈیجیٹل چینج کہتے ہیں، میں اس کو اینالاگ چینج نہیں کہوں گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو سڈن چینج ہے یہ کیوں ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سیٹلائٹس، مختلف قسم کے سیٹلائٹس کے ذریعے ارتھ کی پوزیشن کو لوگ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے آربٹ کے حوالے سے، اور اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ نہیں، یہ جو ڈیجیٹل چینج ہے جلدی سے یہ آیا آخری عشرہ رمضان کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں۔ یہ کلائمیٹ چینج ہے اور اس کے اندر انٹینسٹی آ رہی ہے، دن بدن انٹینسٹی آ رہی ہے، فریکوینسی اور میگنیٹیوڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ویدر پیٹرن ہے جو تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ان فیوچر یہ زیادہ اس کے اندر انٹینسٹی آئے گی۔ آپ دیکھیں، ہم سہیوال کے اندر دیکھتے تھے، کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ ہم لائنوں میں لگے ہوں گے، اپنا ٹینکر لے کے جائیں گے پانی کا اور وہ فلٹریشن پلانٹ سے پانی لیں گے۔ سہیوال کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پچھلے 10 سال کے اندر یہ کس طرح چیز ڈیولپ ہوئی ہے اور انٹینسٹی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی دلیل ہم نے خود سہیوال میں محسوس کی پانی کی صورت میں، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے 10 دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح کلائمیٹ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ واٹر ریسورسز کے حوالے سے یہ ڈسٹرکٹ ساہیوال ایون برٹش دور میں بھی بہت اچھا سمجھا جاتا رہا، اور نہری نظام کے حوالے سے چونکہ ہم واٹر ریسورسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پہلے یہاں پہ بور کیا جاتا تھا تو یقین جانیے کہ 15 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا، 15 فٹ پہ لوگ نلکا لگاتے اور اس واٹر کو یوٹیلائز کرتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نلکا جو ہے اس کی بور 100 سے 150 تک چلی گئی ہے، اور اگر پیور ہم نے ٹیوب ویل وغیرہ لگانا ہے، جیسا کہ ہمارے ادارے میں، یہ آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، تو 300 فٹ تک جناب اس کی وہ بور جو ہے پہنچ گئی ہے اس ایریے میں، تو جو کہ تقریباً دریا کا قریبی علاقہ ہی کہہ لیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ جو واٹر ریسورسز انڈر گراؤنڈ جو یہ اتنی بڑی چینج آئی ہے 15 فٹ سے 150 فٹ تک، اور پھر مور دین 300 فٹ تک، یہ ذرا کائنڈلی ایکسپلین کر دیں۔ یہ شارٹیج آف واٹر کا ہی ایک ثبوت ہے یا ہم نے بہت زیادہ پانی یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا ہے، یا یہ کیا ہے؟ یہ چیز سمجھائیں ذرا ہمارے ناظرین۔ یہ اصل میں وہی اسی سطح پر میں بات کروں گا کہ جب سے انسان نے خدا کو چھوڑ کر اپنی عقل کو خدا بنایا ہے،
تو دنیا کے اندر بہت سے تبدیلیاں آئی ہیں، پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے، پاپولیشن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر ایگریکلچر کے اندر بہت سارا پانی، جس طرح کہ میں نے بھی آپ کو عرض کیا کتنا زیادہ پانی ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے۔ تو اب جب پاکستان بنا تھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت دریائے سندھ کے اندر جو پانی تھا، اب اگر آپ دیکھیں تو وہ ہاف ہے اس کے مقابلے میں نا، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اتنا پانی کم کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا پانی وہ اب یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ جی، پہلے جو ہے سمندر کے اندر مسلسل جو ہے کچھ نہ کچھ میٹر ہر سال سمندر جو ہے وہ کم ہو رہا تھا اور زمین بڑھ رہی تھی۔ اب الٹا حساب ہو گیا، اب سمندر برد ہو رہی ہے، کراچی کی اور یہ ٹھٹھا کی اور بدین کی زمینیں جو ہیں سمندر برد ہو رہی ہیں، کیونکہ پانی کا پیچھے سے بہاؤ کم ہو گیا، سارا پانی یہیں یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ کیوں یوٹیلائز ہوتا ہے؟ اس لیے کی ضرورت ہے، انسان پاپولیشن اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہوتا ہے۔ تو ہم واٹر سٹریسڈ کنٹری ہیں، ہم جو شامل ہوتے ہیں واٹر سٹریسڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہماری یہاں بقا ایگریکلچر میں ہے، یہ ایگریکلچر کنٹری ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن یہاں رہی ہے، اور ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ایگریکلچر اس کو اگر ہم پروان چڑھائیں گے، اس کے اندر نظم و نسق لے کر آئیں گے تو یہاں بقا ہے۔ اب وہ پانی دن بدن جو ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے کے اندر، پاپولیشن بڑھنے کے نتیجے کے اندر یہ دن بدن کم ہو رہا ہے، جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں نیچے جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر جو واٹر سٹریس کنٹریز ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے، اور اس سے قحط سالی کا خطرہ بھی بہرحال موجود ہے۔ ایسا ہی قحط سالی اس کی بنیادی وجہ وہ کلائمیٹ چینج ہے، ان ساروں کا جو الخبائث ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گرمی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے اور زیادہ پانی میلٹ ہوگا۔ جی، اب وہ سائیکل جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر بارشیں کم بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی جو امبیلنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے نتیجے میں بری طرح سے نیچرل کلائمیٹ چینج کی جگہ آرٹیفیشل ٹائپ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو واٹر ریسورسز کم ہو رہے ہیں، اس سے مستقبل میں نہ صرف یہ کہ ہمارا ایگریکلچر سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ فیوچر میں مستقبل میں ہم قحط سالی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اس حوالہ سے بہت زیادہ ہمیں توجہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں، کیا ہم ان کو وہ قحط سالی کا شکار ہو کر دنیا میں مسائل جو ہے اس کو فیس کریں، وہ ہم ان کو دے کے جا رہے ہیں، یا ہم ان کو محفوظ فیوچر دے کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ اب چونکہ شاہ صاحب ایک ممتاز مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ریلیجس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اب ہم آتے ہیں واٹر سیونگ کے طرف، اور سب سے پہلے ہم جو بات ہوتی ہے کہ جی پہلے نمبر پہ تو یہ آپ نے فرمانا ہے کہ ان حالات میں ریلیجس لیڈرشپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ذرا کائنڈلی بتا دیں کہ ریلیجس لیڈرشپ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے، مذہبی رہنما کیا کر سکتے ہیں؟ مذہبی رہنما سے مراد اگر آپ کی علماء مراد ہے تو جیسے کہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جی، تو اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ تو وہ ہمارے پاس بڑی مشہور حدیث ابن ماجہ کی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت سعد کو دیکھا آپ نے کہ وہ وضو کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الصرف، اس وضو کرتے ہوئے پانی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی پانی کا ضیاع ہوتا ہے؟ اسراف ہے۔ تو آپ نے فرمایا یقیناً ہوتا ہے، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم چلتے ہوئے دریا کے پاس ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو، وہاں بھی پانی کا اسراف شمار ہوگا۔ اب سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو سنن نسائی کی روایت ہے، عائشہ سے مروی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع بالمد ویغتسل بالصاع۔ ماشاءاللہ۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کی پانی کی مقدار ایک مد ہوتی تھی، اور جب غسل کرتے تھے تو غسل کے پانی کی مقدار ایک صاع ہوتی تھی۔ تو مد کیا ہے؟ یہ 650 گرام ہے، اوکے، یعنی 1 لیٹر سے بھی کم سے آپ وضو کرتے تھے۔ اراؤنڈ یہ 1000 ملی لیٹر 1 لیٹر میں موجود ہوتا ہے، جو ہماری لیٹر کی بوتل ہے، تو لیٹر کی بوتل کا ہاف کہہ لیں، ہاف، آلموسٹ ہاف سے تھوڑا سا آگے، ہاف سے تھوڑا سا زیادہ، اراؤنڈ 2 گلاس پانی جو ہے، ہاں اس سے آپ وضو کرتے تھے، اور 1 ساس پانی سے آپ
غسل کیا کرتے تھے، اور ایک ساتھ 4 مد ہوتے ہیں، یعنی 2.6 گرام یہ بنتا ہے، اور یہ کم سے کے جی کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں. سا کی مقدار جب ہم صدقہ و خیرات کے حوالے سے شمار کرتے ہیں تو 4 کلو گرام سے زیادہ کرتے ہیں، یہ کم سے کم ہے. تو چونکہ اب ہم واٹر سٹریسڈ کنٹریز ہیں تو یہاں کم سے کم ہی مراد لینا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 2 سے 3 لیٹر کے اندر اپنا غسل مکمل کرتے تھے. 2 سے 4 کر لیں، آپ مارجن دے دیں. تو آپ یہ دیکھیں پانی کے حوالے سے آپ کیا احکامات ہیں، اور اصل میں یہی آپ کی نگاہ نبوت تھی. اسی نگاہ نبوت کہتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا دنیا کے اندر جب انسان عقل کو خدا بنائے گا، تو جس کے نتیجے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی. تو انہوں نے پہلے ہی ہمیں ایک وہ ہدایت دے دی کہ اس طریقے سے آپ نے کم سے کم پانی کا یوزج کرنا ہے. تو علماء کو اسی پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے. مظہر اول، مرسل داور، نور مقتر، فیض معبر، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے انتہائی خوبصورت بات اسکالر محمود شاہ صاحب نے فرمائی کہ اراؤنڈ ½ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ اس سے آپ وضو فرماتے تھے، اور اراؤنڈ 4 لیٹرز 4 to 5 لیٹرز میکسیمم اگر میں احتیاطاً کہوں اس سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے. اب ہم آتے ہیں کرنٹ سچویشن کی طرف. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ویسے جنرلی وضو کرتا ہے تو وہ 1 لیٹر پانی سے وضو کر سکتا ہے اگر ہم اس کو ایک میئرنگ بوٹل کے اندر دے دیتے ہیں. اور اگر اوپن ٹو یہ جو ٹیب سسٹم ہے جو مساجد میں، مدارس میں اور مختلف جگہوں پہ لگا ہوا ہے، تو ایوریج ایک بندہ 3 لیٹر پانی یوز کرتا ہے وضو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور لاکھوں گیلن پانی وضو کے اندر جو ہے استعمال ہو رہا ہے. آپ کے ادارے میں ماشاءاللہ اراؤنڈ 2000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ کم از کم 5 ٹائم پریئر کے لیے نماز کے اوقات کے لیے، اوقات پنجگانہ جو نماز کے ہیں فرض، اس کے لیے تو وضو کرتے ہوں گے. ایسے ہی اب یہ جو لاکھوں گیلن پانی استعمال ہو رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، تبلیغی اجتماعات ہیں، مذہبی اجتماعات ہیں یا دیگر جگہوں کے اوپر یہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے وضو کے لیے، کیا اسے ری سائیکل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ مذہب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک بات. دوسرا، اگر اسے ری سائیکل کیا جا سکتا ہے تو ریلیجس لیڈرشپ نے اسے آج تک اپنے منشور کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں اس پہ لوگوں کی توجہ دلائی گئی کہ جب آپ جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے، جب آپ ایک کام کر سکتے ہیں، 0 سے سٹارٹ لیتا ہے ایک ادارہ اور ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ساتھ ہی واٹر ریسورسز کو یا یہ وضو والے پانی کو ری سائیکل کرنے کے حوالے سے اگر شعور بیدار کر دیا جاتا حکومتی سطح پر، اور انجینئرنگ کے لوگ یا بلڈنگ کا نقشہ جو ہے پاس کرنے والے لوگ یہ شروع سے یہ کام کر لیتے، تو کیا ہم اس حوالے سے پانی کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ میں نے 3-4 باتیں کر دیں. عذراء کرم ان کو 1 by 1 ضرور ایڈریس کر کے ایک میسج دے دیں، اور پھر فیوچر پلان کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پانی کی قلت کا یقیناً ہم سب شکار ہیں. جی، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ہر فرد جو ہے اس کے پاس تقریباً 6000 کیوبک میٹر پانی تھا پر اینول، اور اب اس وقت جو ہے پاکستان میں ہر شخص کے پاس 800-900 کیوبک میٹر پانی ہے، اور یہ کم ہوئی جا رہا ہے. یعنی پہلے وافر تھا، اب کم ہو رہا ہے. جی، اور اس میں یقیناً جو ہے ہمیں ریسائکلنگ کی طرف جانا پڑے گا. ایسے پروجیکٹس بن رہے ہیں، سہیوال کے اندر بن رہے ہیں آن دا ہول، یہ سیوریج کا سسٹم بن رہا ہے، اور یہ آگے محمد پورہ روڈ پر آگے اس کو جو ہے فلٹر کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، آخری مراحل کے اندر ہے. اور یہ سارا یہ سارا پانی جو ہے سہیوال کا جو سیوریج کے ذریعے جاتا ہے وہاں اس کو ریسائیکل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی الگ باقاعدہ نہر بنائی ہے، وہ پھر آگے فصلوں کے اندر اور دوسری جگہ وہ ایگریکلچر یوز ہوگا. اس لحاظ سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ایک شعور کا ماحول ہے یہاں. باقی انڈیویجول سطح پر یقیناً یہ لازم کر دینا چاہیے جتنی بھی فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، کہ ان سے جو فاضل مادہ نکلتا ہے پانی کی صورت میں، ناقص پانی، کیمیکل والا پانی، وہ خود ان کے فلٹریشن پلانٹ ہونے چاہیے، وہ خود فلٹریشن کریں. اور باقی جہاں دینی مدارس کا تعلق ہے وہ صاف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ تو لگا رہے ہیں،
باقی ریسائکلنگ کے لیے جو ہے، ریسائکلنگ کے لیے پلانٹ، اس کے لیے اقدام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں پانی بہت سارا اس طریقے سے ضائع ہو جاتا ہے، اس پانی کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جی ناظرین، گورنمنٹ اس حوالے سے ڈیفرنٹ قسم کے میئرز لے رہی ہے. مثلا کار واشنگ پہ گھروں میں آلموسٹ پابندی ہے، اور چند دن پہلے ایک لیٹر جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے شیئر کیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ فریش واٹر جو ہے اس سے سروس اسٹیشن اگر اس کو یوز کریں گے تو انہیں فائن ہوگا. پیٹرول پمپ پہ جو ڈیفرنٹ اسٹیشنز ہیں اگر وہ یوز کریں گے تو 1 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، اور اگر سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ یوز کریں گے تو وہ 10,000 تک اس کا فائن ہوگا. بیسیکلی مقصد یہ ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہائی کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں ایک اچھا قدم ہے، جو کہ اگرچہ دیر ہے، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ ہم پہلے نہیں جاگتے، جب بالکل خطرہ سر پہ منڈلانے لگتا ہے ہم اس وقت جاگتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک ثبوت ہے. لیکن بہرحال دیر آید درست آید کے تحت ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. اور اب ہم آ رہے ہیں مذہبی جو رسپانسبلٹیز ہے ریلیجس لوگوں کی، اس کے اوپر ایک ہم ادارے کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ 3 طرح کا پانی ہے. ایک پانی جو فلش سسٹم کے ذریعے ٹوٹلی لاس ہو جاتا ہے، ایک جو غسل وغیرہ کے لیے ہاسٹل میں کثیر تعداد اسٹوڈنٹس کی یوز کرتی ہے، اور ایک ہے وضو والا پانی جو یہاں موجود ہے. تو شریعت کی روشنی کا خیال کرتے ہوئے ذرا کائنڈلی اس کو ریسائیکل کر کے کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ میسج جو ہے یہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے، تاکہ یہ ایک بڑے یونٹ کی ایگزامپل سے لوگ چھوٹے یونٹ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس سسٹم کو لگائیں، اور پانی کو محفوظ کرنے کی اس کوشش میں ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ بن کر آ گیا ہے. ماشاءاللہ. اس میں ہر شخص کو جو ہے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ کتنا بھی ہو سکے پانی کی ویسٹیج سے بچے، جتنا ہو سکتا ہے. اور جہاں تک وضو کا پانی ہے، یہ اپنی ذات کے اندر پاک ہوتا ہے. جس طریقے سے فقہ کے اندر موجود ہے کہ ایک مائع مطلق ہوتا ہے، ایک مائع مستعمل ہوتا ہے. جو مطلق پانی ہوتا ہے وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے، پیور بھی ہوتا ہے اور پیوریفائر بھی ہوتا ہے. لیکن جو مائع مستعمل ہوتا ہے، یوزڈ واٹر ہوتا ہے، وہ پیور تو ہوتا ہے لیکن پیوریفائر نہیں ہوتا. تو وضو جو ہے اس کے پانی سے یقیناً ہم یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. جیسے کپڑوں کو دھونا، اگر وہ نجس نہیں ہے تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کاروں کو دھونا، دوسرے معاملہ گھر کی صفائی تو اس پانی سے کی جا سکتی ہے. جہاں تک وہ ویسٹیج ہو جاتا ہے پانی نہانے کی صورت میں، اور وہ نہانے والا بی کیٹیگری میں ہوا نا، اس میں صرف ڈٹرجنٹس موجود ہے، صابن جو اس کو ریسائیکل کرنا پڑے گا، اس کو ریسائیکل کریں. اور جو دوسرا جو ویسٹیج ہو رہا ہے پانی، تیسرے سیوریج کا جو ہے سوئچ سسٹم، وہ اس کے لیے وہ گورنمنٹ لیول پر یہ موجود ہے. جس طریقے سے سہیوال میں پلانٹ لگ رہے وہ اس لیول پر وہ ریسائکلنگ ہو جائے گی، اور وہ پھر کہ ایگریکلچر پرپز کے لیے. اچھا، اب یہ میں عرض کرنا چاہوں کہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ ہم وضو کے مستعمل پانی سے کپڑے دھو سکتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا. جی. ایک تو مزاج کے اعتبار سے لوگ اس کو شاید تھوڑا مختلف سمجھیں کہ ہمارے کپڑے اس پانی سے دھوئے ہوئے ہیں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جی. جب سر پر پڑے گی تو اس سے بھی نچلے لیول پر اترنا پڑے گا. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو پانی دیا ہوا ہے، اس کو جتنا ہو سکے احتیاط کے ساتھ کریں. وضو کا پانی اپنی ذات کے اندر پاک ہوتا ہے، اور جو کپڑے اگر وہ نجس نہیں ہیں، ان کے اوپر غلاظت نہیں لگی، ان کو صرف دھونا ہے تو اس پانی سے دھویا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ نجس ہیں، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو صاف پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں آج کل آٹومیٹک واشنگ مشین کا سسٹم چل رہا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہم یہ کریں، اس میں 3 سائیکل ہوتے ہیں پانی کے. پہلا جو سائیکل ہے اس میں پانی آتا ہے اور اس میں سرف ڈٹرجنٹ مکس کرتے ہیں اور اس میں ہم کپڑے ڈال دیتے ہیں. وہاں پہ ہم وہ مائع مستعمل وضو کا پانی میرا خیال ہے استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو بالکل صحیح. اسٹیپ 1 ہو گیا. اسٹیپ 2 میں پھر پانی آتا ہے اور وہ ان کپڑوں کو کھنگال دیتا ہے. کھنگالنے کے بعد وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 70% کلیئر ہو جاتے ہیں.
جب وہ تھرڈ سرکل آتا ہے پانی کا، پیچھے سے وہ واٹر سپلائی سے پانی آتا ہے، تو وہ اس کو 100% کلیئر کر دیتا ہے، اس میں کوئی ڈٹرجنٹس کے اثرات نہیں ہوتے، اور وہ بالکل صاف اور شفاف پانی ہی ان پٹ سے آ رہا ہے اور صاف اور شفاف پانی باہر نکل رہا ہے۔ تو پہلے 2 سرکلز میں وضو کا جو پانی ہے مائع مستعمل استعمال شدہ وہ یوز کر لیا جائے، اور آخر میں فریش واٹر یوز کر لیا جائے، تاکہ وہ ذہنی طور پہ جو نفسیاتی طور پہ ذہن میں ہے۔ بڑی اچھی تجویز ہے، بہت خوبصورت تجویز ہے، تو آپ اس پہ اتفاق کریں گے؟ میں اتفاق کرتا ہوں۔ اس پہ مذہب کو تو کوئی اعتراض نہیں، اسلام اس میں وہ شک و شبہات کی جہاں گنجائش تھی وہ بھی آپ نے آخر میں ختم کر دی، بہت اچھی سجیسشن ہے۔ ٹھیک ہے، مذہبی طور پر ایسے کپڑے پہن کر نماز روزہ کرنے میں بالکل قطعاً کوئی شرط ہے کہ وہ کپڑے پہلے ان پر نجاست نہ لگی۔ جی ناظرین، بڑا واضح کر دیا ہمارے ماشاءاللہ اسکالر محمود الحسن شاہ صاحب نے۔ پہلی بات جو انہوں نے کی وہ بڑی الارمنگ تھی کہ جناب جب پانی ملے گا ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی نہ ملے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم بیٹھے رہیں افسردہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ مائع مستعمل کو ابھی سے استعمال کرنا شروع کریں، اور پانی کے جو ریسورسز ہیں ان کو بچا کے رکھیں۔ ساتھ جو ایکسپلینیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 سائیکل پانی کے ہیں، بے شک آپ مینول دھو لیں یا آپ کسی ڈائریکٹ واشنگ مشین سے آٹومیٹک واشنگ مشین کے اوپر چلے جائیں، تو پہلے 2 سائیکل احتیاطاً مائع مستعمل سے چلا لیں، اور آخری جو کھنگالنے والا ہے فائنل فنش، جب آپ فائنل ٹچ دے رہے ہیں تو فریش ٹیپ واٹر یوز کر لیں، تاکہ آپ ذہنی طور پہ بھی مطمئن ہوں۔ اور ہمارے علامہ صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اس پہ مذہبی طور پر بھی کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگی ہے تو اس صورت میں نجاست کو پہلے دھویا جائے گا فریش واٹر سے، اور اس کے بعد اس کو پھر مین سٹریم کپڑوں میں لا کر اسی طریقے سے صاف کیا جائے گا۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اسی سے عبادت میں مزہ ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف۔ شاہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے اور نصاب ساز ادارے بھی کچھ حد تک رسپانسیبل ہیں، اگر وہ شروع ہی سے جیسا کہ ڈینگی اویئرنیس دے رہے ہیں آج کل، کووڈ کے دنوں میں انہوں نے اویئرنیس دی اور اس اویئرنیس سے بچے بہت کانشیس ہوئے، اگر شروع سے ہی پانی کے استعمال کے حوالے سے کچھ اویئرنیس دیتے، اس کے ریزروائر کو سیو کرنے کے حوالے سے، تو آج اچھا نتیجہ نکل سکتا تھا۔ نصاب ساز ادارے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، ان کو اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے تاکہ ہمارے یہ اویئرنیس ہر بچے تک پہنچے، اور یہ جو ایک جہاد ہے پانی کو بچانے کا، اس دوڑ میں ہر شخص شامل ہو کر اپنے حصے کی شمع جلائے؟ بالکل جی، انڈیویجول سطح پر بھی اور کلیکٹیو بھی ہم سب کو اس میں انوالو ہونا ہوگا۔ جو نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں آلریڈی، لیکن ہمیں کم ہیں، لیکن ڈیمونسٹریشن بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے والدین سے یہ سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ جب ہم خود ایسا کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر اس طرح کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ برش کر رہے ہیں، ٹوتھ برش کر رہے ہیں، تو پانی کی ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا خیال کریں، وہ بند کر کر۔ اسی طریقے سے نہاتے ہوئے احساس کریں کہ پانی جو ہے وہ اگر آپ صفائی کر رہے ہیں تو پانی بند کر دیں، اگر شاور سے نہا رہے ہیں تو کم سے کم پانی کا اگر ہم خود عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو تربیت دیں گے تو یہ چیزیں پھر زیادہ مستحکم ہوں گی۔ اکیلا اگر صرف نصاب ہو، جو کہ پہلے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ اس درجے میں نہیں ضروریات کو پورا کر رہا، نصاب کو اولین ترجیح دینی چاہیے، اس کے اندر بڑے اچھے انداز میں تربیت دی جائے، اساتذہ تربیت دیں کس طریقے سے ہم واٹر ریسورسز کو پریزرو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ڈیمانسٹریشن ہو کسی بھی ادارے میں کہ واٹر ریسورسز کو سیو کس طرح سے کرنا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو عمرہ کی سعادت اور حج پہ جانے کا موقع ملا ہے تو جس طرح سے آٹومیٹک ٹیپ سسٹم آ رہا ہے، اب وہاں پہ بھی ہے پانی کو بچانے کے لیے، کہ مطلب وہ ہاتھ نیچے کرتے ہیں تو وہ چلتے ہیں، جو جدید سسٹم ہے، اور ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے۔ تو ایسا سسٹم بھی میرا خیال ہے کہ جہاں بڑے ادارہ جات ہیں پانی کے، یہاں یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہے، وہاں پہ یہ بھی موجود ہو تو میرا خیال ہے پانی، میرے خیال سے اس حوالے سے انسان جو ہے خود کارآمد کانشیس ہو۔ ہاں کانشیس ہو، چونکہ ظاہر ہے اس ٹیپ جو بڑے سفسٹیکیٹڈ ٹیپ ہوں گے ان کے بننے میں بڑا فوسل فیولز خرچ ہوگا، بڑی انڈسٹری کا دھواں خرچ ہوگا، تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے
وہ خیال کرنا ہوگا کہ جتنا ہو سکے کاربن فٹ پرنٹس کم کریں. اور اسی طریقے سے اس طرح کاربن فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، واٹر فٹ پرنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی کم سے کم ہونے چاہیے. یعنی ایسی ایکسپورٹس جس کے اندر ہمارے وہ جو ایگریکلچر کی جو اشیاء ہیں ان میں بہت سارا پانی یوز ہوتا ہے اور وہ باہر جاتی ہیں، وہ بھی آپ خیال کریں، وہ پانی آپ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی، شاہ صاحب نے جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ واٹر ٹیبز اگر آپ آٹومیٹک لگائیں گے تو وہ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ پانی پہلے یوٹیلائز ہوگا ان کے لیے، اور وہ جو ہمارا ایک سرکل ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ڈسٹرب رہے گا. اپنے مائنڈ کے اندر، مائنڈ کی جو سم ہے اس کے اوپر یہ کلک کر لیں کہ ہم نے کسی بھی موقع پر پانی کو ضائع نہیں کرنا، تو مینولی ہم انشاءاللہ اس کے کنٹرول کے اوپر آ سکتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں شاہ صاحب آخری پیغام میں آپ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اور حکومتی اداروں کو کون سی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اور کیا پیغام ہے اوورآل آپ کا اس حوالہ سے، ذرا کائنڈلی وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں تاکہ میں اس کے بعد فائنل ورڈز کر کے ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. کوشش کریں کہ دنیا کے سامنے کھڑے ہوں، اپنا موقف بیان کریں. آپ کے جو فروزن ڈیمز ہیں گلیشیئرز کی صورت کے اندر، ان کو پریزرو کرنے کے لیے اب کھڑے نہیں ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ تو دنیا کو بتائیں کہ یہاں ایک سویلائزیشن ہے، انسان بستے ہیں، یہ نہ کوئی آرکٹک ہے نہ انٹارکٹیکا ہے، یہ تیسرا بڑا پولر ہے، یہاں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، یہ میلٹ ہو گئے، یہاں ہمارا سروائیول ہی زراعت پر ہے. انٹرنیشنل سطح پر بڑے اداروں کو بتایا جائے، ہاں، نیشنل سطح پہ کیا کیا جائے؟ نیشنل سطح کے اندر لوگوں کو تربیت دی جائے، کم سے کم یوٹیلائزیشن کریں، ضرورت کے مطابق یوٹیلائزیشن کریں. ہم ایگریکلچر ہیں، یہاں پانی تو استعمال ہونا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. 70% پانی تو ہمارا ایگریکلچر میں چلے جانا ہے. باقی جو ہے ہم میکسیمم کم کر سکتے ہیں، یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں، ریسائکلنگ پلانٹس لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بات کی جاتی ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس کے حوالے سے، اس میں ابھی ہمارا ایکسپوجر نہیں ہے. اسی طریقے سے جتنا ہو سکے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اڈیپٹیشن والے میئرز، میٹیگیشن والے میئرز، ان کو اڈیپٹ کیا جائے، پھر یہ ممکن ہے. ورنہ جس طریقے سے پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا تو حل نہیں ہے. آخری بڑا حل جو عام طور بیان نہیں کیا جاتا وہ تو ہے آبادی. جتنا ہو سکتا ہے آبادی جو ہے، جو بات کی جاتی ہے، کم کی جائے. اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے. شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس نوجوان مذہبی اسکالر نے اور ریسرچ اسکالر، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر نے اپنی اہم انفارمیشنز آپ تک پہنچائیں. اگر میں چیزوں کو سمرائز کرنے پہ آؤں تو جو کلائمیٹ چینج کے اندر، گلوبل وارمنگ کے اندر انسان کا حصہ ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. اور انسان کو بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کلائمیٹ چینج کے اندر یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہم اس کی وجہ بن رہے ہیں، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے. اہم نقطہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ 1 کلو سٹرابری کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں اراؤنڈ 300 لیٹر واٹر، 300 لیٹر پانی جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں سے میرا یہ مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ سٹرابری کے بغیر، سٹرابری کھائے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن گندم اور چاول کے بغیر ہماری قوم کا گزارا نہیں ہے. لیٹسٹ ریسرچ کے حساب سے بایو ٹیکنیکل انجینئرز، ایگری انجینئرز اس پہ فوکس کریں اور ایسی فصلیں جو بہت زیادہ پانی کو یوٹیلائز کر کے ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہی جو بیسک نیسیسٹیز والی گندم اور چاول دے رہی ہے، تو ایسی چیزوں کو محدود پیمانے پر لمیٹائز کرنا چاہیے ان کی پروڈکشن کو، تاکہ ہم پانی جو ہے اس کو بچا سکیں. ساتھ ساتھ نصاب ساز اداروں کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ڈینگی اور کووڈ کی طرح بکس کے اوپر بھی لوگوں تک پہنچائی جائے کہ وہ واٹر ریسورسز کے اوپر بطور خاص اس کے ریزروائرز کے اوپر اور اس کی محفوظ استعمال کے اوپر فوکس کریں. علاوہ ازیں گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے یہ پانی
کے استعمال کے حوالے سے، یہ گاڑیاں دھونے وغیرہ کے حوالے سے اس کے اوپر بھی فوکس کریں۔ علاوہ ازیں انہوں نے بطور مذہبی رہنما بھی یہ بتایا کہ لیڈرشپ جو ہماری مذہبی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر اسلامی ادارے کو واٹر ریسائکلنگ کا، وضو کا پانی جو ہے اس کی واٹر ریسائکلنگ کرنے کے بعد اس کو گاڑیوں کے دھونے کے لیے، ایون کپڑوں کے دھونے کے لیے استعمال کرے، تو پھر یہ جو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ پوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جامعہ فریدیہ ساہیوال کے پلیٹ فارم سے یہ جو مفاد عامہ کا میسج ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور کلائمیٹ چینج کا پہلے پروگرام آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہسٹری، یہ بھی ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کوشش کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے